اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں رجب علی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس میں ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کراتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں ایک مقام حاصل کیا۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے، وہ مشکلات جن پر چل کر ایک انسان اپنی منزل کو حاصل کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری مقرب جو ضلع راولپنڈی بیت المال کے چیئرمین ہیں۔ ہم ان سے ان کی ابتدائی زندگی سے سیاسی کیریئر اور سیاسی کیریئر سے بیت المال کے چیئرمین بننے تک کی تمام کہانی سنیں گے۔ جی ظاہر عام جو ایک عام انسان کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح میری زندگی تھی۔ پڑھے، کالج میں گئے، اس یونیورسٹی کی میں گئے، اور جو ہی آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہم نے سماجی قسم کے مختلف کام کیے۔ کبھی کوئی کارکن کی تنظیم لانچ کر کے، کبھی پی وائی او، کبھی اس طرح کے مختلف نام دے کے تو ہم سماجی لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، ملا کے ایک دوسرے سے کچھ دوستوں کا گروپ اکٹھا کرتے۔ لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ کبھی ہم جوش میں آتے تو کرتے، پھر 6 مہینے سال لگے رہتے، پھر اگلا سال پھر تتر بتر ہوتا، ادھر ادھر ہو جاتے، پھر کچھ سال بعد پھر کچھ جوش آتا، پھر اکٹھے ہوتے۔ اس دوران ہی لائف چلتی رہی تو خان صاحب کو سننا شروع کر دیا۔ ویسے تو خان صاحب ایز اے کرکٹر تو مجھے وہ اچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ مجھے جویرمیہ داد سے لگاؤ تھا، ان سے محبت تھی۔ تو جب انہوں نے 280 رن بنائے تھے تو خان صاحب نے اننگز ڈکلیئر کر دی، اور اس کے علاوہ بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑی پراؤڈ سی شخصیت ہیں، مغرور ہیں، تو ایز اے کرکٹر مجھے وہ اچھے نہیں لگے۔ لیکن جب 92 کا ورلڈ کپ جیتا تو تھوڑا سا ان کے انٹرویوز سنے، کچھ غیر ملکی مبصرین کی بھی ان کے بارے میں رائے سنی، تو پھر تھوڑے سے ان کے بارے میں ویوز چینج ہوئے۔ پھر انہوں نے پارٹی بنائی، چلتے رہے۔ تو جب ہم اس طرح ہم کرتے رہے، لیکن ان کی جب ٹی وی میں انہوں نے پروگرام شروع کیے تو ان کی باتوں سے پھر متاثر ہوئے۔ تو ایک دن ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس ویژن کے ساتھ، کہ خان صاحب نے جو یہ بات کہی کہ جو آپ کا پولیٹیکل جو بندہ نہیں ہوتا، یا جو بھی بندہ سماج کے لیے کام نہیں کرتا، جانور میں اور اس میں انسان اس میں وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ صرف یہ کہ بچے پیدا کرنا، اپنی نسل کو بڑھانا اور دنیا سے چلے جانا۔ تو اس پوائنٹ سے ہم کلک ہوئے، اور ہم نے دوستوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف جوائن ہم نے کی، 2005 کی بات ہے۔ اینڈ دین سڈنلی چیزیں جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو گئی، اور ہمیں واقعی یہ لگا کہ جو ہم پہلے کام کرتے تھے اور اب جس پلیٹ فارم پہ ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ تو تب سے اب تک خان صاحب کی شخصیت سے، پاکستان تحریک انصاف سے، اپنے پولیٹیکل کیریئر سے بہت سی چیزیں سیکھی۔ بہت سے ایسے کویسچن جو تھے شاید ان کا کوئی آنسر نہ ملتا، نہ کسی بک میں، نہ کسی اس طرح، لیکن یا ہم کوشش نہیں کرتے تھے ان سوالوں کو ڈھونڈنے کی، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہاں سے اس کے آنسر ملے۔ تو یہ پولیٹیکل تھا، کوشش تھی جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے ویژن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج ہم یہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو یہ بتائیں گے، اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہمارے آنے سے چاہے ہم کسی بھی فیلڈ میں اگر تبدیلی نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں اس پوزیشن کو ہولڈ رکھنا کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابھی تو ذرا تھوڑا سا ہمیں کچھ پائپ لائن پروجیکٹ تھے، کرونا کی وجہ سے ذرا تھوڑا سے وہ ڈسٹرب ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں 2-4 مہینے لیں گے تو آپ کو ہم پھر پریکٹیکل طور پہ بلائیں گے بھی، اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم اگر بیت المال میں آئے ہیں تو ہم کیا تبدیلیاں لے کے آئے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نے یہ دفتر جوائن کیا تھا تو ہم نے اس کی کنڈیشن، اس کی اوورآل جو پریویس پرفارمنس تھی اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ یہ پہلے ہمارے آنے تک یہ تھی، اور پھر ہم نے چیلنج کر کے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہم آگے جب جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وٹ از دا چینج۔ تو انشاءاللہ وہ آئے گی۔ اور آپ بیت المال کے بارے میں بات آ گئی، میں تو آپ کی لیف کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ چلے بیت المال میں سر آپ کے آنے سے، اور یہ 91 کا بنا ہوا ہے، آج تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں آپ کے آنے سے، اور پچھلے 29 سال گزرے ہیں،
اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ یہاں پہ کچھ دیا ہے، ایکسٹرا کچھ دیا ہے، یا وہی ایک لگا بگا سسٹم کے جو لوگ خوار ہو رہے ہیں، ابھی بھی خوار ہو رہے ہیں؟ پھر میرا خیال مقصد نہیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک جو ہمارا لیول ہے اس لیول کے مطابق تو ہم ابھی تک ہماری کوئی ایسی اپلیکیشن ہم نے نہیں جانے دی، ریجیکٹ نہیں ہونے دی. ہمارا یہ کوشش ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے آتے ہیں تو ہم ان کو انٹرٹین کریں. وہ کہ ہمارا بجٹ بہت کم ہے، 40 لاکھ سالانہ بجٹ ہے، اس میں سے بھی کچھ نکال لیں جو اس آفس کی کچھ تھوڑے بہت ایکسپینس ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ 35-37 لاکھ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہمیں سالانہ بجٹ ملتا ہے. سر یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. سب کو ڈسٹرکٹ پنڈی لاکھ روپے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. پنڈی ڈسٹرکٹ اٹ سیلف بہت بڑا ہے، 7 تحصیلیں اس کی اور 4 ملین سے زیادہ اس کی میرا خیال ہے آبادی بھی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ تو بجٹ بہت ہی مطلب آٹے میں نمک بھی نہیں کہہ سکتے آپ اسے. لیکن اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ اب تک جو فی الحال چینج ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے کوئی ایسی اپلیکیشن جو ہماری رینج میں ہے، میں رینج سے باہر کی بات نہیں کر رہا، جو رینج میں ہماری آتی ہے اس میں ہم نے کوئی اپلیکیشن ابھی تک ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے انٹرٹین نہ کیا. وہ بجٹ سے ہٹ کے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو انٹرٹین کریں. اس سے 2 چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جیسے آپ درمیان سے ہیں تو اگر درمیان سے ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور ہمارے پاس بجٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو میں آپ کو کال کرتا ہوں جو بھائی وہاں یہ آپ دیکھیے گا، اور آپ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں کیونکہ آپ لوکل ہیں تو اس کی ایک تو وہ ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا پھر اس کو آپ ڈائریکٹلی سپورٹ کر دیتے ہیں. ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم نے اس کا ریکارڈ نہیں بنایا. اب ہم نیکسٹ فیز میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم آپ کو کہہ دیتے تھے، آپ کر دیتے تھے اور وہ اس کا ہم ریکارڈ اس کو نہیں مینٹین کر سکے. لیکن اب اگلی دفعہ آپ جو اس کام کریں گے وہ باقاعدہ ہم ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو کتنی سپورٹ کی ہے. تو لگ بھگ جو ہم ایک اندازہ کر رہے تھے کہ 4 ملین جیسے آپ کو بتایا تو ہم راؤنڈ اباؤٹ 4 ملین ہم اب آپ جیسے دوستوں کی وساطت سے ہم بانٹ چکے ہیں. لیکن یہ تو صرف باتیں ہیں، ہمارے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں، ہمارے پاس ایسے پروجیکٹس ہیں، میری ٹیم اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ. ہم آپ کو سرپرائز دیں گے انشاءاللہ، اور یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ سے کہ ابھی ہم نہیں بات کر رہے لیکن آپ ہمیں صرف تھوڑا سا ٹائم دیں، میکسیمم 6 منتھ. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ایک اور نشست کریں گے اور پھر آپ کا آن ریکارڈ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم پہلے تھے اور یہ اب ہیں اور یہ چینج ہے. 1 سال کا آپ کا ریکارڈ نہیں ہے، آپ نیکسٹ سال آپ 4-6 مہینے سال میں آپ ریکارڈ رکھیں گے. یس، کیونکہ پہلے جب آئے تو ایک ہمارا اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ میری نومبر میں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، ابھی ہمیں سال بھی نہیں ہوا. جب آپ کی کوئی بھی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اسپیشلی جب پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوتی ہے نا تو پھر مجھے جس چیز پہ سب سے بڑا گلہ ہے اپنے دوستوں سے بھی ہے اور اوور آل بھی ہمارے ساتھی کا یہ ہے کہ آپ کی جو ویلکم پارٹیز ہیں نا وہ آپ کا ٹائم بہت ضائع کرتی ہیں. مطلب ہمیں نوٹیفیکیشن ملا تو ہم نے کوئی 4 مہینے تو سر ویلکم پارٹی ہے جی، فلاں جگہ پارٹی ہے، فلاں جگہ پارٹی ہے. تو ہم جو اپنا مین مقصد تھا اس کو پھر آپ دوستوں کو جب ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی ایک ناراضگی ہوتی ہے، وہ بھی ٹائم دینا پڑا. اور پھر اس کے بعد کورونا کے تھوڑے سے مسائل آئے گی. لیکن ایون ہم یہ 7 پائپ لائن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی پارٹیز کو اٹینڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم 4 ملین ایکسٹرا دے چکے ہیں، وہ انہی پارٹی کی بدولت ہی دی ہے کہ وہاں لنکس بنتے ہیں تو انہی کے تھرو آپ پھر دوستوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. بہت زبردست. سر بیت المال سے کون سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ اچھا ہمارے جو ناظرین ان کو بتانا چاہیں گے اس پروسیس میں کون سا بندہ آ سکتا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ کوئی 1 ونڈو آپریشن ایسا ہے کہ کوئی بندہ درخواست دے اس پہ ایکشن ہو جائے یا کوئی لمبا پروسیس ہے جیسا سرکاری اداروں میں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، سرکاری اداروں والے ایشو تو یہاں پہ بھی ہیں. مثلاً یہاں یہ تھا کہ ایک تو یہ جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بجٹ بہت کم تھا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یہ آفس ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، آپ کے مطلب ریگولر راستے پہ نہیں ہے تو بہت سے دوستوں کو ادھر آنے میں ٹرانسپورٹیشن میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بیواؤں کا فنڈ ہے، اس میں جو معذور ہیں ان کا فنڈ ہے، اس میں ایسے جو دوست ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے شادی کا فنڈ ہے، پھر ایسے دوست ہیں جن کے بچوں کو تعلیم کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے وظائف ہیں، تعلیمی وظائف ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کے اداروں کے لیے ہیں صرف.
پرائیویٹ اداروں کے لیے، کیونکہ بجٹ بہت کم ہے. پھر اس کے لیے مریض ہیں جو گورنمنٹ کے اداروں میں علاج کرواتے ہیں اور ان کو تھوڑی بہت ایکسٹرا کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ہم دیتے ہیں. سیکشنز ہیں اس کی، باؤنڈریز ہیں اس کی، 5 باؤنڈریز ہیں. نادار لوگوں کی، آپ کے مزدوروں کی ہے، پھر مریضوں کی ہے، آپ کے تعلیمی وظائف ہیں، اور شادی فنڈ ہے. اور ایک این جی اوز کا رکھا ہوتا ہے ہم نے، چھٹا جو پورشن ہے کہ وہ کچھ فنڈ این جی اوز کے تھرو ہم مختلف چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرتے ہیں. کمپیوٹر لے لیے، سلائی مشینیں این جی اوز کے ساتھ کر کے اس میں کچھ اماؤنٹ ہم ڈالتے ہیں، کچھ اماؤنٹ ان سے این جی اوز سے لیتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں. سر کوئی مریض ہے اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا پروسیس کیا ہے؟ آپ اسے کیش دیتے ہیں یا میڈیسن کے دیتے ہیں یا پھر آپ چیک بنا کے ہاسپٹل کو؟ ہاں ہم چیک دیتے ہیں اور وہ ہاسپٹل کو جاتا ہے. ہاسپٹل وہ کیس تیار کرتا ہے اور ہاسپٹل وہ کیس ہمیں ریفر کرتا ہے. وہاں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں بیت المال کے، وہ ان کے تھرو وہ پروسیس ہو کے ہمارے پاس آتا ہے اور پھر ہم چیک جو ہے وہ ہاسپٹل کو دیتے ہیں، کسی بندے کو نہیں دیتے. وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے اور اس کی اس طرح سے. سر ایک مستحق بندہ اگر آج درخواست دیتا ہے تو اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت زیادہ ہو تو اس میں صرف ایک چھوٹی سی شک ہوتی ہے ہماری میٹنگ کی، کہ ہم منتھلی ریگولر میٹنگ کرتے ہیں. تو جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ اپنی میٹنگ سے یا ممبران سے اس کا اپروول لینا ضروری ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کیس آیا تو ہم، لیکن وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور مہینے میں زیادہ تر، بہت بھی زیادہ دیر لگے تو اس مہینے سے زیادہ کا پروسیس یہ نہیں ہے. ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی کریں. سر حکومت کی 2 سال کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یس ڈیفینیٹلی میں کافی حد تک مطمئن ہوں، اور میں جو اپنی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو آئی ایم مچ سیٹسفائی ود مائی لیڈرشپ. لیکن اصل جو چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئکلی رسپانس ہو. ہم آنکھیں بند کریں اور بند کر کے کھولیں تو ہمیں وہ تبدیلی نظر آئی. یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ پاسبل ہے بھی ایک سسٹم میں، وہ رجبی تب پاسبل ہے کہ جب میں اور آپ، اب میں اگر اس سیٹ پہ بیٹھ کے خان صاحب کا نام لوں گا تو اکثر کہتے ہیں کہ میں کیونکہ پی ٹی آئی کا ورکر ہوں تو وہ اسی کو پروموٹ کرتا ہوں. لیکن آپ ذرا ایک کامن ہیومن بینگ ہو، کہ میں نہیں کہتا کہ آپ ایک عام انسان ہو جائیں، تو آپ خان صاحب کے بارے میں سوچیں. لیکن جس چیز سے میں مطمئن ہوں وہ یہ ہے، جو چیز میں نے خان صاحب سے سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں وہ شخص سوچ رہے. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کا کوئی بھی کام ہے، کوئی اقدام اٹھا کے دیکھ لیں، ذات انوالو نہیں ہے، ملک، اور اس سے بڑھ کے اس ملک کی غریب جو عوام ہے وہ انوالو، ان کی جو ان کا وہ ہے نا، آپ لے لیں ٹارگٹ، وہ غریب عوام اور یہ ملک ہے. اجتماعیت نہیں ہے، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے، مجھے امید ہے کہ کسی نے ہسٹری میں نہیں دیکھی ہوگی. آپ کا احساس پروگرام بہت زیادہ، آپ یہ دیکھیں، میں چیئرمین ہوں، اگر وہ ایم این اے ایم پیز اور ہمارے چیئرمین کے تھرو دیا جاتا تو ہماری ذاتی واہ واہ بلے بلے ہو جاتی. ٹھیک ہے، لیکن اور پھر دوسرا اس کا کیا نقصان، ایک تو ہماری ذاتی بلے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف پی ٹی آئی کے جو اپنے کارکن ہیں یا ہمارے، وہ بھی پورے کارکن نہیں، وہ بھی جو ہم سے رابطے میں ہیں ان کے صرف ہم وہ انٹرٹین کرتے ہیں. یہ بہت اچھا. جبکہ دیکھیں احساس پروگرام لانچ ہوا، سارے ایم این اے ساری خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے تھرو لانچ کریں. خان صاحب کہہ رہے ہیں نو، یہ ایسے لانچ ہوگا. اب اس کا دیکھیں پارٹی ڈیمیج ہوئی، پارٹی کا ورکر ڈیمیج ہوا نا، میں ڈیمیج ہوا نا، کہ میرے پاس ایک بندہ آ کے مجھ سے پوچھتا ہے جی وہ کیا پروسیجر، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو ملنا ہے بھی ہے کہ نہیں ملنا، اس کو کیسے مل رہا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے. آپ نے آن لائن جانا ہے اور آپ اگر میرٹ پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو مل جانا ہے. اس میں کسی ایکس وائی زی، ایون خان صاحب کی سفارش بھی وہاں پہ نہیں ہے. پارٹی ورکر ڈیمیج کیا، لیکن عوام کو مد نظر رکھا. آگے آپ دیکھ لیں یہ نوجوان پروگرام ہے، اس میں بھی کوئی سر ایم این اے ایم پی کی سفارش نہیں ہے، کسی ایم این اے ایم پی کے آپ کو نہیں ملے گا. آپ آن لائن جائیں اور آپ اپلائی کریں، اور دیکھیں ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ ایسے بہت سے اقدام، آپ کو بڑی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جس میں صرف ملک کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اور میں جو اصل آپ نے بات کی نا تبدیلی کی، دیکھیں اگر اسی طرح میں، آپ اور ہم سب سوچنا شروع کر دیں نا اور ایمانداری پہ آ جائیں، ملک کے لیے سوچنا شروع کر دیں تو چینج آ جاتی ہے سر، ود ان سیکنڈ چینج آ جاتی ہے. لیکن میں کیونکہ کرپٹ معاشرے میں پلا ہوں
मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं है। मैं खुद मीटर लगवाता हूँ बिजली का, मैं खुद, और पैसे दे के अपनी आसानी के लिए लगवाता हूँ, और मैं उसको बुरा नहीं समझ रहा होता है। सिर्फ ये कह के कि सोसाइटी में ऐसा चल रहा है तो मुझे भी करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे गया, एक दोस्त ने, तो उसने कहा जी कि मुझे फलां पटवारी जो है ना, जो बगैर पैसे दिए, अब इमरान खान के आने से ना करप्शन बढ़ गई है, कम नहीं हुई। पहले मेरा 1000 रुपये में काम होता था, अब 10,000 में होता है। मैंने कहा यार आप मेरे साथ चलें, मैं आपका काम फ्री करवाऊँगा, लेकिन जेन्युइन काम हो। मैं सर, उसने मुझे 10 दफ़ा मेरे साथ किया है, और 10 दफ़ा, हालांकि हमें नहीं पता कि पटवारियों से कैसे डील करना है, फ़र्द क्या होता है, सच्ची जो बात बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब इस आए हैं ना, तो मैंने उसको 10 दफ़ा फ्री काम करवा के दिया। मैंने कहा मुझे बताओ करप्शन क्या है। क्या हुआ कि मैंने और उसने नीयत की कि हमने रिश्वत नहीं दी, और हो गया काम। लेकिन जब हम खुद रिश्वत दें और बाद में ब्लेम करें कि खान इसे आके बदले, लेकिन वो तब तक नहीं बदल सकता जब तक मैं और आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम रिश्वत को बुरा ना समझें, हम गिबत को बुरा ना समझें, हम इन सारी चीज़ों के खिलाफ खड़े ना हों, तब तक चेंज नहीं आ सकती। इमाम साहब का बड़ा प्यारा शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल ऐसी। सर आपका एक मंशूर था 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियाँ, वो कहाँ तक पहुँचा? मेरे ख्याल में तो माशरे में बेरोज़गारी इंतहा से बढ़ गई है, और लोगों से घर और रोज़गार भी छीना जा रहा है। अब उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपका मंशूर था सर? ये बिल्कुल है, और हम इसको ऑन भी करते हैं। जस्ट आपसे क्या, थोड़ा सा टाइम दें। ये मेरे ख्याल में कोरोना बीच में आ गया, इसलिए लेट हो गया। नहीं, कोरोना भी जाहिर है ये एक मतलब आलमी किस्म का एक ये मसला था, और डेफिनेटली उसके असरात भी हैं और आपके सामने हैं, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बता दूं कि जिस खान को मैं जानता हूँ, आप उनकी लाइफ को देखें, मुझे दुख इसलिए होता है कि शायद ये समझा जाता है, मैं जैसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, और शायद इसलिए मैं ये लाजम समझता हूँ उनकी तारीफ करना। ये ज़्यादती है। मैं कहता हूँ कि आप आम ऑर्डिनरी पर्सन होकर सोचें, उनकी लाइफ को स्टडी करें। उन्होंने जिस भी टारगेट को, जिस चीज़ को उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने प्रूव किया। क्यों? नीयत का साफ है और मेहनती। इस मामले में वो ज़िद्दी है, मेहनत के लिहाज से ज़िद्दी है। और फिर ईमान है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, कामयाबी मेरे रब ने देनी है। यकीन करें कि आप ये देखेंगे, ये मेरा चैलेंज है, प्रोफेसी है कह लें आप, कि वो बंदा हमें सुरखरू करेगा, इस मुल्क को एक वाकई जो नया पाकिस्तान का ख्वाब है, चाहे उसमें 50,000 घर हैं, करोड़ों नौकरियाँ हैं, या इस तरह के जो हम समझते हैं। और बहुत से दोस्त ना वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है बातें, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बैठेंगे और प्राउडली बता रहे होंगे कि ये लुक हमने ये कर दिया। लेकिन मसला सिर्फ ये है सर कि वो अकेली जान है, अकेला लड़ रहा है, हर महाज पे वो अकेला लड़ रहा है। जब तक पब्लिक जो है पूरी तरह हर बंदा इमरान खान बन के इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा, तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब ऐसे कई नौजवान पैदा कर रहे हैं जो सिर्फ मुल्क के बारे में सोचना शुरू हो गए। सर लेकिन आपका विजन था इमरान खान साहब का, हमने मंशूर देखा है, उसको सुनते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यार मेरे पास पूरी टीम है। लेकिन अब हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को लाया गया पार्टी से, उसके अलावा हैं जी हमारे वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को पार्टी से लाया गया। अब अगर टीम थी तो किधर है वो टीम नज़र नहीं आ रही सर। देखिए होता ही है, अब खुद कह रहे हैं कि इमरान साहब अकेले हैं, वो अकेले क्यों हैं? उनकी अगर टीम थी तो वो किधर है? नहीं देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात, अकेला किसी और सेंस में कह रहा हूँ, मैं इस सेंस में तो जाहिर है इस लेवल तक आने के लिए जाहिर है बहुत से दोस्तों की, साथियों की कुर्बानियाँ थी, ये मैं नहीं बात कर रहा। लेकिन जो मैं उनकी विजन और उनकी सोच में बात करूँ ना, वो क्योंकि हम जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना कि हम इस करप्ट माशरे में पले बढ़े हैं ना, तो हम ज़हनी, मेंटली, जिस्मानी हर लिहाज से करप्ट हुए पड़े हैं। हमारा दीनी घराना समझा जाता है। मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देने लगा ना कि हमारा एक दीनी घराना समझा जाता था, अभी भी समझा जाता है।
لیکن دینی گھرانے کے ہونے کے باوجود اچھے برے کی تمیز نہیں تھی. حق سچ، حق اور جھوٹ کے فرق کا نہیں پتہ تھا کہ حق کا ساتھ کیسے دینا ہے. ہمارا دادا کو غلطی کرتے تھے تو ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے تھے تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دادے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیونکہ دادا ہے، چاچا ہے یا کوئی اور ریلیشن ہے. خان صاحب سے ہم نے کیا سیکھا کہ چاہے کوئی بھی ریلیشن اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میں اس تربیت کی بات کروں. اس تربیت میں سر ہم نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، اس طرح کے ہمارے بہت سے ساتھی نہیں ہیں. اس میں صرف خان صاحب کی تربیت یہ ہے. اچھا کیونکہ وہ ان کا ویژن کلیئر تھا نا تو اس لیے وہ ہر کسی کو ایسا سمجھتے بھی تھے. اور پھر دیکھیں وہ خود بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا. بیسیکلی بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا، بیسیکلی ہمیں اس طرح کے کرپٹ نظام کو چلانے کا تجربہ نہیں. حکومت چلانے کا تجربہ ہے ہمیں، لیکن نظام کرپٹ ہے اس کو چلانے کا پورا تجربہ نہیں تھا. وہ ہم سیکھ چکے ہیں. اب ہمیں جیسے انہوں نے اپنی اس میں بھی کہا کہ انہوں نے ہر پہلو کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ آنے والا ہر دن دیکھیں گے ایک تبدیلی کی طرف ہوگا انشاءاللہ. سر تبدیلی کا آپ کا نعرہ بڑا اچھا تھا. میں نے خود دیکھا ہے ذاتی طور پر جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ کے لیے اپلائی کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کی والدہ کو دیکھا ہے. میں ان کے گھر کی جانتا ہوں. میں نے ان کی والدہ کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہے یار عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، ان کا بیٹا جماعت اسلامی سے ایم پی اے کی الیکشن لڑ رہا ہے، ایم این اے کا الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن ان کی والدہ جو تھی وہ کہتی ہے میں عمران خان کو ووٹ دوں گی. یعنی کہ بچوں سے لے کر اپنے بوڑھوں تک یہ تبدیلی کا ذہن میں ڈال تو دیا ہے. لیکن ابھی لوگ کافی مایوس ہو رہے ہیں، نوجوان مایوس ہو رہے ہیں. آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سر نہیں، ایک تو میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ مایوس ہو رہی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا، آپ سے پوری طرح متفق نہیں ہوں. دیکھیں آپ کی الٹرنیٹ جو آپ کی مخالف قوتیں ہوتی ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ وہ پروپوگنڈا میں بڑی ماسٹر ہوتی ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. وہ پروپوگنڈا اتنا اسٹرانگ کرتی ہیں اور ان کے پاس پروپوگنڈا کرنے کے لیے اتنے اسٹرانگ ٹولز ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں کرپٹ قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہے جو آپ ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ان کو جو سارے ٹولز آتے تھے وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کے میرے مائنڈ سے کیسے کھیلنا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بڑے 30 مار ہیں، لیکن ان لوگوں کو ہمیں سب پتہ تھا یہ ہم جیسے 30 مار خان لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ نچاتے تھے. وہی ہو رہا ہے، نچاتے رہے ہیں نا. اب بھی سر انہی کا پروپوگنڈا ہے. جو باشعور بندہ ہے، جو سمجھتا ہے اور جو دیکھتا ہے، جس کو سوسائٹی کا تھوڑا بہت نالج ہے، سر اس کو کبھی بھی آپ عمران خان کے خلاف بولتے نہیں دیکھیں گے. اس کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو تبدیلی چینج نظر آ رہی ہوگی. وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کر رہا ہوگا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کہیں نا کہ یکدم چیزیں ہو جائیں، وہ پاسبل نہیں ہے. وقت ضرور لگتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کئی دفعہ آپ کو میں اپنی ذات کو پورٹریٹ کر رہا ہوں کہ میرے جیسے مائنڈ کو جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں سوسائٹی کا ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں سمجھتا تھا کہ میں سوسائٹی میں بڑا پازیٹیو رول ادا کر رہا ہوں، لیکن نہیں سر، میں پازیٹیو رول ادا نہیں کر رہا تھا. کیسے کہ میں اس کرپٹ نظام کو سپورٹ کر رہا تھا رشوت دے کر یا برے کو برا نہ کہہ کر. تو میں اس کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن میں اس کو برائی نہیں سمجھتا تھا. اب میں برائی سمجھنا شروع ہو گیا ہوں. برے کو برا کہتا ہوں، چاہے وہ میرا باپ ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، چاہے میری ذات ہے. اب یہ جو فاصلہ طے ہو رہا ہے نا سر، یہ جو چینج آ رہی ہے نا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا. ابھی میں پوری طرح اس لیول پہ نہیں پہنچا، لیکن میں وہ فاصلے پہ چل پڑا ہوں، اس راستے پہ چل پڑا ہوں. تو جب میں یہ راستہ ٹریول کر لوں گا تو آٹومیٹکلی چینج آئے گی. سر یہ تو ہوگی سیاست کی بات اور ادارے کی بات. ابھی آپ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ نے مختصر سا طرف تو کرایا، لیکن ایجوکیشن کے بارے میں پراپرلی وہ نہیں بتایا آپ نے ہمیں. اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کہاں سے حاصل کی آپ کا پہلے؟ میں جو تھا جی پہلے یہ ادھر سینٹ جان اسکول ہوتا تھا اپنی پرائمری ایجوکیشن. اس سے پہلے جو چھوٹی ہے یہ سر سید اسکول تھا آپ کا کالج، یہ جو وقار انصا کالج روڈ پہ چھوٹی اسٹیج پہ میں وہاں پڑھا. پھر میں فیصل آباد چلا گیا، وہاں میری کچھ کلاسز میں پڑھا 5th تک. پھر میں سینٹ جان اسکول ہے وہاں پڑھا. دین آئی سوئچ ٹو ڈینس، میٹریکولیشن میں نے وہاں سے کی.
پھر میں اصغر ماہ کالج میں گیا اور وہاں میں گریجویشن میں نے کی، اور میں مطلب گریجویشن میری ہے تھی اس میں فزکس ڈبل میتھ میں نے BSc کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر میں پریکٹیکل لائف میں چلا گیا اور MBA میں۔ اب آپ نے ایز اے پرنسپل ادارہ بھی چلایا؟ جی، میں ایک اسکول، پرائیویٹ اسکول، جوپیٹر سیکنڈری اسکول کے نام سے، جو ابھی تک خیر چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اپنی اس فارم میں نہیں ہے جس فارم میں وہ پہلے تھا، لیکن انشاءاللہ جلد اس کو بھی آپ اپنی پرانی فارم میں بھی لے کے آئیں۔ سر سیاست میں حادثاتی آئے یا کوئی پلان تھا پیچھے سے؟ نہیں سر، کوئی پلان نہیں تھا۔ سیاست سے اور پولیس سے ہمیں بچپن سے اتنا ڈرایا گیا تھا کہ اس سے کوسوں دور ہم رہے، پولیس سے بھی کوسوں دور رہتے تھے اور سیاست سے بھی بہت دور رہتے تھے، کیونکہ فیملی میں ہمیں ایک ڈرونے خواب کی طرح اس دونوں چیزوں سے ڈرایا جاتا تھا۔ لیکن خان صاحب کی جو کرشماتی شخصیت ہے، اور جب ہم نے شعور کی منزلیں طے کی اور جب ہم نوجوانی سے اگلی سٹیج پہ جانا شروع ہوئے اور ساتھ ہی خان صاحب کو دیکھا، اور جب وہ ان کو کہتے دیکھا گیا کہ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ آئیں، تو ان کی کرشماتی شخصیت نے ہمیں متاثر کیا، اور ان کو ہی دیکھ کے ہم نے سیاسی طور پر آئے، کہہ سکتے ہیں نہیں، پلان نہیں تھا پیچھے۔ پیچھے کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی، لیکن خان صاحب کی اس میں تبلیغ کہہ لیں کہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے ہم سیاست میں ہیں۔ سر کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی بدلی ہو، کسی موڑ پر آپ کو کچھ ایسا لگا ہو کہ نہیں یار ہمیں سیاست میں آنا چاہیے کیونکہ معاشرے میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا جو ہم چاہتے ہیں؟ لیکن یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب جب ہمیں اگزامپل دیتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ دیکھیں، کیونکہ خان صاحب نے جب کہا کہ میں جب سیاسی پارٹی بنائی نا، تو مجھے خان صاحب کے دوستوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جس طرح عیدی کام کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح یہ کام کریں، سیاست ایک گند ہے، اس کی طرف مت جائیں۔ تو اس کے جواب میں خان صاحب ایک بڑا سالڈ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ اگر عیدی کی طرح کام کریں گے تو آپ ایک مخصوص دائرے میں رہ کے کام کر سکتے ہیں، آپ ایک بڑے اسکیل پہ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ اپنی لا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ دیکھیں عیدی صاحب نے کام کیا، وہ ایک انسپائرنگ ہے اپنی جگہ، وہ ایک نام ہے، لیکن دیکھیں اصل چینج جو میں نے آپ کو بتائی نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر میرے جیسی شخصیت کو بدل رہے ہیں، مجھے وہ روحانی طور پہ میری اصلاح کر رہے ہیں، اور میں حق اور سچ کے تمیز کو سمجھنا شروع ہو گیا ہوں، اور میں ایک میرٹ انصاف کے تقاضوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہوں، تو وہ شاید اگر وہ سماجی کام کرتے رہتے تو شاید میرے جیسا نوجوان نہ، اس ٹائم میں نوجوان تھا، اب تو نہیں، اس جیسے نوجوانوں کو نہ چینج کر کے لاتے۔ تو اب جو میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میری صرف اکیلی نہیں، آپ دیکھیں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن سے میں ملتا ہوں مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں، جو اس بات پہ میری اس بات پہ ایڈمٹ کریں گے کہ ان کی لائف میں جو چینج ہے وہ خان صاحب کی جو ان کے بیانات ہیں، ان کی تقاریر ہیں جن سے متاثر ہو کے انہوں نے کی ہے۔ تو اس لیے میں وہ ایک نعرہ بھی کہتا ہوں، اس میں بے شک آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر ایک PTI کا جسم ہے، کہ ہر گھر سے تو بٹو نکلا نہیں، لیکن ہر گھر سے عمران ضرور نکلے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے سر۔ آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ویری برائٹ سر، بہت روشن، آؤٹ اسٹینڈنگ، ونڈرفل۔ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ جسٹ بلیو ان یور سیلف، اپنے اوپر اعتماد کریں، اور سچی جو بات ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کریں، حق اور سچ کے فرق کو جانچیں اور سٹرگل کریں، محنت کریں، اپنی ذات سے باہر نکلیں، اجتماعیت کی طرف آئیں، پاکستانیت کی طرف آئیں، ملک کے بارے میں سوچیں، تو آپ اپنا آپ خود ہی سیو کر لیں گے۔ جسٹ لو پاکستان۔ سر آپ کی نظر میں کامیابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ تھنک اباؤٹ ادرس، آپ دوسروں کی کامیابیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ بہت بڑے کامیاب انسان ہوں گے۔ سر مستقبل پلان کیا ہے آپ کا؟ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم؟ ناٹ ایٹ آل، دیٹس ناٹ اوور ڈریم۔ کیوں سر؟ نہیں، اگر سیاست میں رہنا ہے تو پھر نہیں سر، ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اگر چلتے چلتے آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ملک کو ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے پھر تو ہم تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں میرا یہ ڈریم ہے، اٹس ناٹ مائی ڈریم، مائی ڈریم از اونلی دس کہ میرا ملک بدلے، میرے ملک کے حالات بدلیں،
अच्छे लोग सामने आए, मेहनती लोग सामने आए, मेरिट इंसाफ का बोलबाला हो, तो मैं समझे मैं वज़ीर आज़म भी हूँ और मैं वज़ीर आला भी हूँ। सर आप 15 साल हो गए सियासत में हैं, एक दो दफ़ा MP का टिकट दिया भी गया, आपको वापस ले लिया गया, क्या कभी ऐसा फील हुआ कि यार मुझे पीछे कर दिया गया, क्यों किया गया या? नहीं, नेवर एवर। मैंने आपसे कहा ना कि कभी देखिए ना, यही तो वो चेंज है, यही वो तब्दीली है जिसको हम कहते हैं, जो समझते हैं कि हम आ चुकी है, लेकिन ये सामने आने में टाइम लगेगा। क्या बात। तो हमें कभी नहीं ऐसा हुआ, और मैं अपनी पार्टी से हमेशा मुतमिन रहा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से आगे चल के देखें, अल्टीमेटली चीज़ें बिगड़ी हों तो उनको संवारने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है जी, खान साहब से जहाँ बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं, वहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत रहें। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही गंभीर है, ये हालात नहीं बदल सकते, कैसे होगा, जो हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे ज़द-ए-आम है, तो सब चीज़ें कैसे बदलेंगी? नहीं बदलेंगी ना। जब तक हम ज़हनी तौर पे खुद ही बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो चीज़ें कैसे बदलेंगी? अब मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी छोटी सी सीट पे बैठा हूँ, बड़ा छोटा सा आम सा बंदा हूँ, लेकिन ये मेरा आपको चैलेंज है, आप कोई भी मसला लेके आए, हम उसको हल करेंगे। इसका मतलब है हम मुस्तकबिल ब्राइट देख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, ब्राइट है, देख नहीं सकते, आपका मुस्तकबिल ब्राइट है। उसकी वजह ये है कि आपका मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद से चौधरी मुकर्रम, जो ज़िला रावलपिंडी के बैतुल माल के चेयरमैन हैं, हम उनसे बात हो रही थी। तो नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि मुस्बत सोचें, आगे बढ़ें और अपना मुकाम हासिल कर लें। पाकिस्तान हमेशा की तरह जिंदाबाद।